نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں۔ جو آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ فرائض تو اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے ہر شخص کو پڑھنے ضروری ہیں، اور نوافل وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ ان نوافل میں سے ایک نماز تہجد ہے، جسے صلاۃ اللیل اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مستحب وقت رات کا آخری پہر ہے، لیکن اگر کوئی اس سے پہلے پڑھ لے تو تہجد ادا ہو جائے گی، البتہ مستحب وقت وہی رات کا آخری پہر ہے۔ اس کی کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 8 رکعات کا تھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بھی پڑھی ہیں، 6 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی، 10 بھی، 12 بھی۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن سارے انسان ایک چٹیل میدان میں جمع ہوں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا، شب بیدار تہجد گزار لوگ کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ بالکل تھوڑے ہوں گے۔ منادی ان سے کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر باقی انسانوں کا حساب ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کے فرائض کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقط نماز ہی نہیں بلکہ یہ ایک مستقل سلطنت ہے، جسے دنیا کی بادشاہتوں کی طرح الیکشن لڑ کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تو صرف راتوں کو اٹھ کر نوافل کے ذریعے ملتی ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ اسے نوافل میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط رابطہ رکھنا آ جائے۔ اس لیے کہ اگر غفلت سے پڑھیں گے، دل غفلت میں ہے اور نوافل پہ نوافل پڑھتا جا رہا ہو تو یقیناً وہ اس سلطنت کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر ایک وقت کے بعد حضوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور حضوری کی کیفیت پیدا ہو جانے کے بعد جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو فوراً اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نماز میں دوسروں کی نماز میں بڑا فرق ہوتا ہے، پھر ان 2 رکعتوں میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ چنانچہ جنہیں یہ کیفیت حاصل ہو جائے ان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، صحابہ اکرام کبھی کبھی حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر رات کو آپ کے پاس ٹھہرا کرتے تھے تاکہ آپ کے رات کے اعمال کا مشاہدہ کر سکیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ اسی طرح اجازت لے کے آپ کے پاس ٹھہرے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شروع رات میں آپ نے تھوڑا آرام فرمایا، جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، نوافل کی نیت باندھی، پہلی تکبیر کہی، پھر ثنا پڑھی، پھر سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ، دوسری میں سورۃ نساء، تیسری میں سورۃ آل عمران، چوتھی میں سورۃ مائدہ پڑھی۔ اسی طرح کر کے 6.25 پارے آپ نے 4 رکعت میں پڑھ لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔